الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو خود مسلمان آج بدنام کرنے پر تلے ہیں۔ جو اسلام میں حرام کام ہے وہی آج مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو اسلام میں گناہ ہے وہی گناہ کو آج مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا اسی ہی کو آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ تو ہم پر منع کر دیا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، تب بھی ہم اس سے باز نہیں آتے، تب بھی ہم اس سے سدھرنا نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی سدھرنے کے لیے انہیں کہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں چاہتے سدھرنا۔ مجھے بتائیے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ شراب کو چھوڑ دیں، شراب پینا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے اس شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے شراب پینے کو حرام کر دیا اور اللہ فرماتا ہے کہ شراب نہ پیو، چونکہ یہی شراب ہے جو ہر بیماری کی اصل ہے، ہر برائی کی اصل ہے۔ جب شراب بندہ پی لیتا ہے تو گناہ جو نہیں کرنا وہ بھی کر دیتا ہے، جو بات قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، آس پڑوس کے سامنے نہیں کرنا وہ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ لیے وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ اور اسی ہوش کھونے کے وجہ سے وہ سارے گناہ کر جاتا ہے جو گناہ اسے کرنا تھا، جو نہ اسے بولنا تھا، وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم دیکھیے صحابہ کا عشق رسول، اللہ کے نبی کے اوپر جب آیت نازل ہو گئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اب کوئی شراب نہیں پی سکتا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک صحابی جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ فرما دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو دیکھتے دیکھتے لوگ رہ گئے کہ جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ شراب کے عادی تھے، جو برسوں سے شراب پیتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ سارے لوگ اپنی شرابوں کو پھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جتنے شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے وہ شراب کے مٹکوں کا سیلاب اب مدینے میں نظر آ رہا ہے۔ ساری شرابیں پھینک دی گئی، سارے جو صحابی اور جو لوگ شراب پیتے تھے وہ سارے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بچپن سے پی رہے تھے بھائی، انہیں عادت تھی، پر عشق رسول ایسا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ لوگ اس عشق کے لیے خود اپنی شرابوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی زندگیوں کو چھوڑنا پسند کرتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دیے ہوئے حکم پر وہ قربان ہونا پسند کرتے تھے، پر آپ کے دیے حکم کی وہ نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے بھیجا تو وہ لڑنے کے لیے چلے گئے، اپنے سروں کو قربان کر دیا، مگر نبی کے فرمان کو منع نہیں کیا، آپ کے حکم کو منع نہیں کیا، بلکہ آپ کا حکم ایسا ہے کہ زمین پر پتے پتے، کنکر کنکر، یہاں تک کہ چاند و سورج، زمین کا ذرہ ذرہ
آسمان کا ذرہ ذرہ آپ کے حکم کو مانتا ہے، آپ کے حکم پر چلتا ہے۔ آپ نے اوپر بولا تو اوپر اڑ جائے، نیچے بولا تو نیچے ہو جائے۔ ارے چاند بھی حکم مان رہا ہے، زمین بھی حکم مان رہی ہے۔ ارے دیکھو دیکھو، چاند تو چاند، سورج بھی اللہ کے نبی کا حکم مان رہا ہے۔ ارے سورج تو سورج، آپ دیکھو پیڑ بھی نبی کا حکم مان رہے ہیں، زمین بھی نبی کا حکم مان رہی ہے، آسمان بھی نبی کا حکم مان رہا ہے۔ تمام روح زمین کی ہر ایک چیز حکم مانتے نظر آ رہی ہے، پر مسلمان نبی کا حکم نہیں مان رہا۔ جانور نبی کے حکم مان رہے ہیں، مسلمان سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہمارے آفس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، مجھے بتائے کہ یہ داڑھی، یہ بزنس کس کام کا جو سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کرتے ہو؟ یہ تمہاری نوکری اس کام کی جو تمہیں مصطفیٰ کی محبت سے دور کرتی ہے؟ یہ زمانہ کس کام کا جو تمہارے اپنے آقا سے دور کرتی ہے، اس کی محبت سے دور کرتی ہے؟ ارے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ثبوت ہے، اور یہی محبت بروز قیامت تمہیں بخشوائے گی، تمہاری رہنمائی کرے گی، تمہارے لیے ایک ذریعہ جنت بنے گی، جو تمہیں جنت میں جانے کے لیے ایک سہارا بنے گی۔ ارے زمین و آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قیامت کے دن تمہیں کام آئے گی، مگر ایک ایسی ذات ہے جو قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئے گی، اور تمہارے لیے وہ نجات کا راستہ بنے گی، اور وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ارے جس نے کام آنا ہے ہمیں اس سے رشتہ جوڑ لینا ہے، اور جسے کام نہیں آنا ہمیں اس سے رشتہ توڑ لینا ہے۔ اب آج مسلمان کو مسجدوں میں بلایا جائے، مسلمان کہتے نظر آتے ہمارے پاس وقت نہیں، پر یہ وقت جو ہے ان کے پاس سوشل میڈیا پر گھومنے کے لیے 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہ اپنے فون کو چلاتے ہیں، اور اس میں اگر دیکھے تو وہ یوٹیوب پر بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں، کامیڈی فن دیکھنے میں، اور کامیڈی ویڈیوز دیکھنے میں، فرینکس دیکھنے میں، اس میں پورا کا پورا وقت بیکار کر دیتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے میں اپنا وقت نہیں دینا چاہتے، اللہ کی راہ میں جھکنا پسند نہیں کرتے، اور ایسے لوگ کہتے نظر آتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک دن آنا ہے، بروز ایک دن آنا ہے، تم جب قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ قبر کا منزل کیسی ہے، قبر کے اندر تمہیں کیسے اترنا ہے، قبر کے اندر کیسے تمہیں جانا ہے۔ ارے قبر میں نہ تمہاری کوئی پڑھائی کام آئے گی، نہ تمہاری ڈگری کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی پیپر کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی منصب کام آئے گا، نہ تمہارے بھائی کام آئے گے، نہ تمہاری بہن کام آئے گی، نہ تمہاری بیوی کام آئے گی۔ وہ چیز کون سی ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ وہ ہے تمہارا اعمال۔ قبر میں نہ کتابیں جائے گی، نہ کوئی چیز جائے گی، جائے گا تو قرآن کا علم جائے گا، جائے گے تو تمہاری نیکیاں جائے گی، اور کام آئے گی تو میرے آقا کی ذات کام آئے گی۔ عزیزان محترم، جو چیز کامیابی کے لیے ضروری ہے اور کامیابی کے لیے کام آنے والی چیز ہے، اسی سے رشتہ جوڑ لو، اور جو کامیابی کے راستے سے دور کرتی ہے ان چیزوں سے اپنی زندگی کو الگ کر لو۔ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو تعلیم ان کو دینا ضروری ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اسلام کی وہ بنیادی باتیں بھی انہیں سکھانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھ لے ابا جان فاتحہ کیوں دیتے ہیں، تو ابا کہتے ہیں کہ والد صاحب دیتے تھے ہم بھی دے رہے ہیں۔ ارے اسے بتاؤ کہ فاتحہ کس لیے ضروری ہے، کس لیے فاتحہ دی جاتی ہے، اور کس کے لیے فاتحہ دی جاتی ہے، اور فاتحہ کیسے دی جاتی ہے۔ اگر بچہ پوچھ لے یہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، اللہ کیسے دکھتا ہے، اللہ کیسے بولتا ہے، اللہ نے کیسے نازل کیا، تو باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھیا کیا بولے۔ ارے باپ پڑھا ہی نہیں ہے تو کیسے بیان کرے گا، کیسے بتائے گا؟ ارے آپ سے آپ کا بچہ سوال کرتا ہے، اسے چپ کرانے کے بدلے آپ اسے جواب دو کہ بیٹا اللہ کی ذات نامحدود ہے، لامکا ہے، اور اللہ کا علم
جو ہے وہ ذاتی علم ہے اور اللہ کا علم غیب ہے، اور وہ علم غیب ذاتی ہے، اور نبی کا علم غیب عطائی ہے۔ اور کیسا علم غیب ہے، یہ ساری چیزیں اس بچے کو سمجھاؤ کہ اگر بچہ بچپن ہی میں یہ چیز سمجھ جائے گا، بچپن ہی میں یہ حدیثیں سمجھ جائے گا، بچپن ہی میں عقائد کو سمجھ جائے گا، تو انشاءاللہ وہ وہابی نہیں بنے گا، وہ دیوبندی نہیں بنے گا، وہ اہل حدیث نہیں بنے گا، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت کا ایک مبلغ بنے گا، ایک عالم بنے گا، ایک حافظ بنے گا، ایک قاری بنے گا، کیونکہ بچپن سے ہی تربیت اس کی اس طریقے سے ہو رہی ہے، اس طریقے سے وہ بول رہا ہے، اس طریقے سے وہ چل رہا ہے، اس طریقے سے وہ ہنس رہا ہے، اس طریقے سے وہ رو رہا ہے، تو اسی طریقے سے جب وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ دین کا ایک مبلغ بنے گا، دین کا ایک پہرے دار بنے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس دین کا پہرے دار بنائے، اس دین کا عالم بنائے، اس دین کا غازی بنائے، اور اس دین پر چلنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔